بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، اور جو نئے لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا ترتیب وار اسباق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ نورانی قاعدہ ہم نے 2 سبق پڑھ لیے، سن لیے، سمجھ لیے ہیں، اور آج جو ہے سبق نمبر 3 نورانی قاعدہ، سبق نمبر 3 تختی نمبر 3، ایک ہی بات ہے، سبق تختی، یعنی سبق نمبر 3 حروف مقطعات کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ تو ناظرین، سبق شروع کرنے سے پہلے حروف مقطعات کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ کہیں بھی اس کی وضاحت کسی بھی قاعدے کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ حروف مقطعات کیا ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 29 صورتوں کی ابتدا مختلف حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر الف لام میم، یا سین طا ہا اور نون وغیرہ۔ اب ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھنا، حروف مقطعات کی 5 قسمیں کی گئی ہیں۔ کتنی قسمیں کی گئی ہیں؟ حروف مقطعات کی 5 قسمیں کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ایک حرفی حروف مقطعات۔ یہ الفاظ توجہ سے سن لینے ہیں۔ نمبر 1، ایک حرفی حروف مقطعات۔ یہ 3 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر نون، قاف، صاد وغیرہ۔ نمبر 2، 2 حرفی حروف مقطعات۔ 2 حرفی حروف مقطعات، یہ 9 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر حامیم، یاسین، طٰہٰ، طاسین وغیرہ۔ نمبر 3، 3 حرفی حروف مقطعات۔ 3 حرفی حروف مقطعات، یہ 13 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر الف لام میم، طا سین میم، الف لام را عین سین قاف۔ نمبر 4، 4 حرفی حروف مقطعات۔ 4 حرفی حروف مقطعات، یہ 2 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر الف لام میم را، الف لام میم صاد وغیرہ۔ نمبر 5، 5 حرفی حروف مقطعات، یہ بھی 2 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاف ہا یا عین صاد، اور حا میم عین سین قاف۔ یہ تھیں 5 قسمیں حروف مقطعات کی، جو ہم نے صحیح طریقے سے سمجھ لی ہیں۔ اب ان کے بارے میں کچھ اقوال ہیں، یہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات پوشیدہ علم اور راز ہیں، جن سے علماء ناواقف ہیں۔ تو اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن پاک کے راز صورتوں کے شروع میں آنے والے حروف مقطعات ہیں۔ تو ناظرین، سنا آپ نے حروف مقطعات کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ اس کو صحیح طریقے سے سن کر سمجھ کر یاد کریں گے۔ تو آئیے اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم،
صاد الف لام میم صاد الف لام را الف لام را الف لام میم را طا ها کاف ہا یا عین صاد. اب اس میں جو ہے نا کاف کے اوپر مد ہے، اس کو زیادہ کھینچنا ہے. ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. عین کے اوپر مد ہے، اس کو مد کے مطابق کھینچ کے پڑھنا ہے. صاد کے اوپر بھی مد ہے تو اس کو مد کے مطابق کھینچ کے پڑھنا ہے. جی دوبارہ پڑھیں اس کو. کاف ہا یا عین صاد طا سین میم طا سین یا سین یا سین صاد حا میم حا میم عین سین قاف قاف نون الف الف کھینچنا نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے. جیسے سبق نمبر 1 میں پڑھا، سبق نمبر 2 میں پڑھا، ویسے ہی اس کا تلفظ کرنا ہے. الف الف لام میم اللہ. اب یہ بات توجہ سے سن لیں. اب اس کو جب الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو پھر یہاں جیسے ہم نے پڑھا ہے ایسے ہی پڑھنا ہے، حمزہ کے اوپر زبر پڑھ دینا ہے. اگر اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو پھر سن لیں، ایسے پڑھنا ہے الف لام میم اللہ. میم کو لام سے ملائیں گے ڈائریکٹ. اگر یہاں وقف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، یہاں پر ان کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں تو پھر الف لام میم اللہ. بصورت دیگر اس کو ایسے پڑھنا ہے. یہ دیکھیں میم کے اوپر زبر بھی اسی وجہ سے لگا ہوا ہے.
الف لام میم اللہ. اب دیکھیں میم کے اوپر زبر بھی اسی وجہ سے لگا ہوا ہے کہ جب ملا کے پڑھیں گے تو میم کے اوپر زبر پڑھیں گے، میم کو لام سے ملائیں گے. الگ الگ اس طرح پڑھیں گے، الف لام میم اللہ. اب ملا کے الف لام میم اللہ، میم کو لام سے ملائیں گے. تو اس کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا سبق. امید کرتے ہیں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.